بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن شبرمہ سے روایت ہے، آپ کے پاس ایک شخص آیا، فقالا، عرض کی، الا احدثک بحدیث، میں آپ کو ایک حدیث نہ سناؤں، بلغنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچی ہے۔ قال ابن شبرمہ، فرمایا ابن شبرمہ نے، ہاتھ لائیے، رب حدیث حسن جئت بہ، کتنی ہی اچھی حدیث ہوگی جو آپ لائیں گے، حضور کا فرمان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، یہ تو ماشاءاللہ کیا بات ہے، سنائیے۔ قال، وہ شخص عرض کرتے ہیں، اربعن، چار چیزیں ہیں، لا یعطیہن اللہ، نہیں عطا کرتا ان کو اللہ، الا من احبہ، مگر اس بندے کو جس کو اللہ پسند فرماتا ہے، یعنی اللہ اپنے محبوبوں کو یہ چار چیزیں عطا فرماتا ہے۔ قال ابن شبرمہ، حضرت ابن شبرمہ فرماتے ہیں، ما ہن، وہ چار چیزیں کیا ہیں جو اللہ اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے؟ قال، وہ شخص عرض کرتا ہے، الصمت، پہلی چیز خاموشی اختیار کرنا، چپ رہنا، یہ بھی عبادت ہے کہ بندہ بلا وجہ ایسے ہی نہ بولتا رہے، خاموش رہے، الصمت، خاموش رہنا۔ فرمایا وَهُوَ أَوَّلُ الْعِبَادَةِ، یہ پہلی عبادت ہے کہ بندہ خاموشی اختیار کرے، چپ رہے، کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں ہمارے نامہ اعمال میں نوٹ ہوتا ہے، اچھا بولیں تو وہ اچھا لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر برا بولیں گے تو برا لکھ دیا جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے سارے اعضاء صبح سویرے سویرے زبان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں تو کنٹرول میں رہنا، زبان کو پورا وجود کہتا ہے کنٹرول، تیری وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے اور تیری وجہ سے ہم جنت میں بھی چلے جائیں گے۔ اس زبان کی وجہ سے بندہ دن بھر جھوٹ بولتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، یہ ساری زبان کے گناہ ہیں۔ تو اس زبان سے بندہ جو کچھ گناہوں کی دنیا میں کرتا ہے تو ایک زبان کی وجہ سے پورا جسم جہنم کی طرف جائے گا، پورے جسم کو جلنا پڑے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری باڈی کہتی ہے زبان کو کہ تو کنٹرول میں رہنا، اگر کوئی خیر کی بات نہ کہہ سکی تو شر سے بچی رہنا، کہ اسی لیے فرمایا کہ خاموشی بھی عبادت ہے۔ خاموشی بھی کیا ہے کہ بندہ اگر کوئی ذکر نہیں کر رہا، کوئی اور زبان سے اچھا کلمہ نہیں نکل رہا، تو کم از کم گناہ سے تو روک لے بندہ، غیبت کرنے سے زبان رک جائے، جھوٹ بولنے سے زبان رک جائے، چغل خوری، اور یہ کتنے گناہ ہیں، زبان بس چلی جا رہی ہے، قطر قطر چلتی جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا ہوا اول العبادہ، یہ پہلی عبادت ہے کہ بندہ خاموشی اختیار کر لے۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی، وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، توکل کرنا، یہ بھی اللہ اپنے محبوبوں کو عطا فرماتا ہے کہ بندہ ہر معاملے میں اپنے رب پہ توکل کیے رہے، وہ جس حال میں رکھے، جیسے رکھے، بندہ اپنے رب پہ راضی رہے۔ توکل علی اللہ، فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، قرآن کریم اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جب بھی تم کسی کام کا ارادہ کر لو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو توکل علی اللہ، پھر اللہ پر بھروسہ کر لو، اللہ پر بھروسہ کر لو، بس اللہ کریم پھر جو ہے مہربانی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیپٹر ہی توکل کے بارے میں ہے کہ اللہ پر ہمیں اپنے توکل کو مضبوط کرنا چاہیے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ توکل علی اللہ، جس بندے کو اللہ پہ توکل رہتا ہے کبھی مار نہیں کھاتا، کبھی اس کو نقصان نہیں پہنچتا، جو بندہ اپنے رب پہ توکل رکھتا ہے۔ اور جو بندوں پہ توکل رکھتا ہے وہ بیچارہ بس پھر بندوں کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہیں اس کے ساتھ کرتے رہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں ہمیں اپنے رب پہ اپنے توکل کو مضبوط رکھنا چاہیے
کہ ہر شے تو رب کے دست قدرت میں ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس لیے توکل علی اللہ نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی والتواضع، عاجزی اختیار کرنا۔ یہ بھی اللہ اپنے محبوبوں کو عطا فرماتا ہے۔ رب کے محبوب بندے ہی عاجز ہوتے ہیں، ان کے اندر عجز، انکساری اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا اور سب سمجھنا رب کا ہے، رب کا ہے، رب کا دیا ہوا ہے۔ اور یہ عاجزی اس شخص سے پائی جانی جو تکبر کر سکتا ہے، لوگوں پہ اپنی بڑائی کا اظہار کر سکتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں بڑا تیس مار خان ہوں۔ تو ایسا بندہ عاجزی کرے، اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کو بڑا ہی پسند ہے کہ بندہ دنیا میں اکڑ سکتا ہے اور دنیا پہ اپنی دھاک دکھا سکتا ہے، لیکن وہ اپنا عجز دکھاتا ہے، انکساری دکھاتا ہے۔ تو فرمایا اس سے بڑی تو نعمت ہی کوئی نہیں ہے کہ بندے کو اپنے آپ کو عاجز اور بندہ ہے بھی کوئی شے کوئی نہیں ہے۔ یہ ایسے بندہ اپنے منہ سے بنتا رہتا ہے کہ کوئی بڑی شے ہے، وہ ایک تنکا جو ہے نا، تنکا، وہ اس کے برابر بھی بندہ ذرا سی بس کانٹا چبھے نا بندہ لیٹ گیا ہے، ذرا سی تکلیف ہوئی بس بندہ ڈھیر ہو گیا ہے جی، اور روح نکلنے کی دیر ہے بس سبھی ختم ہو جاتی ہے، کہانی ختم ہو گئی، جیسے غبارے میں سے ہوا نکل گئی۔ تو اس لیے کبھی بھی بندے کو کوئی بڑائی نہیں کرنی چاہیے اپنی کہ میں کوئی بہت بڑی شے ہوں اور میں نے ہی اس جہان کو جو ہے نا کندھا دیا ہوا ہے، ذرا سا میرا کندھا نکلا تو سارا جہان ڈگمگا جائے گا۔ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ رب کا ہے، رب ہے اور اسی کا ہے۔ بندے کو رب کے حضور عجز اور انکساری کو ہمیشہ آگے رکھنا چاہیے۔ چوتھی چیز ارشاد فرمائی والزہد فی الدنیا، والزہد فی الدنیا، ترک دنیا کرنا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لینا۔ دنیا سے کیا کرنا؟ بے رغبتی اختیار کر لینا۔ دنیا میں جتنی بھی یہ لش پش اور جو چمک دمک ہے نا، یہ سب عارضی ہے، یہ وقتی طور پہ بندہ سمجھتا ہے واہ واہ کیا بات ہے، یہ صرف ایک لمحے کی بات ہے، جو ہی آنکھ بند ہوئی بندہ روح نکلی، دنیا کی ساری چمک ختم ہو گئی۔ پھر قبر کی تاریکیاں ہیں، پھر قبر کی وحشتیں ہیں۔ تو اس لیے دنیا کی زیب و زینت اور چمک اس کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے، دل میں اس کی محبت کو نہیں رکھنا چاہیے۔ زہد فی الدنیا، یہ بھی اللہ اپنے محبوبوں کو عطا فرماتا ہے۔ رب کے جو محبوب ہوتے ہیں نا، یہ نعمت رب ان کو عطا، انہیں دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہوتی، دنیا کی طرف ان کی کوئی ذوق ہی نہیں ہوتا، ان کو دنیا کی نہ کوئی لالچ ہوتی ہے۔ وہ دنیا کو پیٹھ دکھا کے ادھر منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور دنیا ان کے قدموں میں ڈھیر ہوتی رہتی ہے۔ جو لوگ دنیا کو پیٹھ دکھاتے ہیں نا، دنیا ان کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ساری زندگی بھاگتے رہتے ہیں، دنیا ہاتھ نہیں آتی ہے۔ یہ دنیا کبھی کسی کے ہاتھ نہیں آئی ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں دنیا کو جیتوں گا اور دنیا اپنے قدموں میں ڈھیر کر لوں گا، تو مومن کے لیے ایسا نہیں ہے۔ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا مومن کے لیے جیل ہے۔ تو جیل کے اندر کوئی بندہ مزے نہیں کرتا، اور کوئی بندہ جیل کے اندر رہتے ہوئے کوئی زیادہ جو ہے وہ وہاں کے رہنے سہنے اور وہاں کے معاملات کے لیے زیادہ فکر نہیں کرتا۔ جیل جیل ہی ہوتی ہے، وہ 10 دن کی ہو، 100 دن کی ہو، 1 سال، 100 سال۔ تو یہ دنیا مومن کے لیے جیل ہے، اور جیل میں کوئی بندہ رغبت نہیں رکھتا ہوتا۔ تو اسی طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں، ترک دنیا کریں، دنیا کی زیب و زینت لش پش اس سے منہ پھیر لیں، ہم رجوع اللہ کریں، رجوع اللہ کریں، تو بس اسی کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ تو یہ 4 چیزیں بیان کی گئیں حضرت ابن شبرمہ کے سامنے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 4 چیزیں رب اپنے محبوبوں کو عطا فرماتا ہے۔ کون کون سی؟ پہلی خاموشی اختیار کرنا، چپ رہنا، اور فرمایا یہ اول العبادت، پہلی عبادت ہے، اور دوسری اللہ پر توکل کرنا، اور تیسری عاجزی انکساری اختیار کرنا، چوتھی زہد فی الدنیا، ترک دنیا اختیار کر لینا، ترک دنیا اختیار کر لینا۔ بس یہ 4 نعمتیں جس بندے کو میسر ہو جائیں، وہ بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں
اپنا محبوب بنا لے اور ہمیں رب کا محبوب بننے کی توفیق مل جائے، ہم رب سے محبت کریں، رب ہم سے محبت کرے۔ تو یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم رب کی حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور رب کے حکم کو قبول کر کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں، تو پھر کرم ہی کرم ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔